بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ آسیہ بنت مزاحم بن عبید فرعون کی بیوی تھی۔ بعض منابع نے ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھوپھی تھے۔ آسیہ کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن مفسرین نے امرات فرعون سے جو قرآن میں سورہ تحریم کے آیت نمبر 11 کے ساتھ 2 بار ذکر ہوا ہے، مراد آسیہ کو لیا ہے۔ سورہ قاف صاد کے 9 آیات کے مطابق جس وقت حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا گیا، آسیہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے فرعون کو رغبت دلائی کہ وہ حضرت موسیٰ کو زندہ رکھے۔ اسی طرح سے سورہ تحریم کے 11ویں آیت میں آسیہ کو ان خواتین کے مقابل میں جن میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیگمات شامل ہیں، جو نوح اور لوط جیسے نبیوں کی بیویاں اور ان کے صحبت میں ہونے کے باوجود کفر کے مرتکب ہوئے، آسیہ کو نیکی کے ساتھ مثال کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اس آیات میں آیا ہے کہ آسیہ نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے بہشت میں ایک گھر قرار دے اور انہیں فرعون اور ظالم قوم سے نجات عطا کرے۔ قرآن کریم کے بعض آیات کے مطابق آسیہ فرعون کی دربار میں زندگی بسر کرنے کے باوجود خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ آسیہ نے جس وقت حضرت موسیٰ کے عصا کے معجزہ کو دیکھا، ان پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو فرعون سے مخفی رکھا۔ جس وقت فرعون ان کے ایمان سے آگاہ ہوا، ان سے چاہا کہ وہ خدا کے پرستی چھوڑ دیں، لیکن آسیہ نے قبول نہیں کیا، تو فرعون نے انہیں سزا دی۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے پیروں میں کیلیں ٹوک کر انہیں زیر آفتاب رکھا گیا اور ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرایا گیا۔ ان اذیت کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ بعض دیگر روایات میں ان کا شمار حضرت علی بن ابی طالب مومن آل یاسین کی صف میں اس عنوان سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایات کے بنیاد پر جو بعض شیعہ منابع میں ذکر ہوئی ہے، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر زنان قریش نے حضرت خدیجہ کو تنہا چھوڑ دیا، تو خداوند عالم نے بعض خواتین کو ان کے پاس بھیجا، جن میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ شامل تھے۔ اس روایات میں حضرت آسیہ کو بہشت میں حضرت خدیجہ کا ہمنشین قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے روایات کے مطابق جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور حضرت زہرا نے ماں کو یاد کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہشت میں حضرت خدیجہ کے مقام کا مشاہدہ کرایا، جہاں حضرت مریم اور حضرت آسیہ ان کی ہمنشین تھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔